یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا۔ میرے دوست مجھے مزاح میں جنگل کا بیٹا کہتے تھے، کیونکہ میں شہر کی مصنوعی زندگی سے بیزار ہو کر اکثر دور دراز کے جنگلوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ لیکن اس سفر نے مجھے سکھا دیا کہ کچھ جنگل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اندر صرف زندگی نہیں بلکہ پراسرار موت بھی سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی میری اپنی زبانی، میرے ہی الفاظ میں۔ اس بار میرا نشانہ شمال کی طرف ایک ایسا گھنا جنگل تھا جس کے بارے میں مقامی لوگوں عجیب غریب کہانیاں سناتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جنگل کسی کی مالکیت نہیں بلکہ خود ایک جاندار وجود ہے۔ میں نے ان باتوں کو ابہام پرستی سمجھا۔ آخرکار میں احمد تھا، جدید تعلیم یافتہ، سائنس پر یقین رکھنے والا۔ میرے بستے میں جدید ترین ساز و سامان تھا اور میرے پاس 1 ماہ کا وقت تھا۔ پہلے چند دن تو بہت شاندار گزرے۔ شور مچاتی دنیا سے دور پرسکون فضا، پرندوں کی چہچہاٹ، میں گہرائیوں میں اترتا گیا۔ لیکن چوتھے یا 5ویں دن ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ درختوں کے پیچھے سے، جھاڑیوں میں سے۔ وہ نظریں بری نہ تھی نہ ہی دوستانہ، محض مشاہدہ کر رہی تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ محض میرا وہم ہے، جنگل کا تنہائی کا اثر۔ پھر ایک رات میں نے اپنے خیمے کے باہر آگ جلائی ہوئی تھی۔ عجیب سی آوازیں سنائی تھی۔ یہ کسی کے زور زور سے رونے جیسی آواز تھی، لیکن کوئی جانور کی آواز نہیں تھی۔ یہ تو اس میں سے ایک کربناک چیخ بھی شامل تھی۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور آواز کی سمت روشنی کی، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف گہرا سیاہ جنگل تھا۔ یہ آوازیں پوری رات آتی رہی اور میں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ مزید آگے نہیں جاؤں گا۔ اب واپسی کا وقت ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے اپنا کمپس دیکھا تو میرا منہ خوش ہو گیا۔ سوئی بے قابو ہو کر گھوم رہی تھی۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب سب کچھ گڑمڑ ہو چکا تھا۔ میرے پاس GPS ڈیوائس تھی، لیکن وہ بھی مردہ ہو چکی تھی، جیسے کسی نے اس کی توانائی چوس لی ہو۔ میں بھٹک چکا تھا۔ 2 دن میں نے جنگل میں مارے مارے پھرا، کھانے کا سامان ختم ہو رہا تھا۔ وہ نظریں اور بھی قریب محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی لگتا درخت کی شاخ ہلی، کبھی لگتا کوئی سفید سا دھندلا سا وجود نظر آیا۔ میں نے اپنا دماغ سنبھالنا چاہا، لیکن خوف نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ آخر رات، وہ رات جس کی یادیں آج بھی مجھے کمپا دیتی ہیں، میں ایک قدیم درخت کے نیچے دبکا بیٹھا تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور میں نڈھال تھا۔ اچانک سامنے والی جھاڑیوں میں سے ہلچل ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ٹارچ جلائی اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، نہ ہی کوئی جانور۔ وہ ایک لمبی، دبلی، پتلی، سیاہ شیشے والی ایک تھی جس کا چہرہ تو تھا نہیں، صرف گہرے کھوکھلے سے دھبے تھے جو فیچرز، لیکن اس پر کوئی واضح آنکھیں ہونی چاہیے۔ وہ زمین پر سے نہیں بلکہ ہوا میں تیرتی ہوئی سی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچتے ہی ہوا میں ایک گھناؤنی میٹھی سی بو پھیل گئی، جیسے سڑے ہوئے پھولوں کی خوشبو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنا چاہتا تھا، لیکن وہ رک گیا تھا۔ میں نے اپنے سینے میں ایک ایسی شدید خوفناک درد محسوس کیا جیسے کوئی میرا سینہ پھاڑ کر میرے دل کو ہاتھوں میں لے کر نچوڑ رہا ہو۔ میں زمین پر گر پڑا۔ میری سانسیں اکڑ رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس وجود نے میرے بالکل قریب آ کر میرے اوپر جھک کر سانسوں کو سونگھا، جیسے کوئی پھولوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہو۔ میں نے اپنی زندگی کے لمحات ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھے۔ یہی موت ہے، میں نے سوچا۔ پھر اچانک وہ شکل غائب ہو گئی۔
درد کم ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش تب آیا جب سورج نکل آیا تھا اور بارش رک چکی تھی۔ میں زندہ تھا، کمزور، خوف زدہ اور بری طرح تھکا ہوا، لیکن زندہ۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کسی طرح اٹھ کر چل پڑا۔ قسمت نے یاوری کی، میں نے کچھ شکاریوں کا راستہ دیکھا اور ان کی مدد سے گاؤں پہنچا۔ لوگوں نے میری حالت دیکھی تو ہمدردی جتائی۔ میں نے اپنا واقعہ کسی کو نہیں بتایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میرا مضحکہ اڑائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں بھٹک گیا تھا اور بیمار پڑ گیا تھا۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور صرف اتنا کہا، بیٹا تمہاری آنکھوں میں جنگل کی روح کا خوف ہے، تم خوش قسمت ہو کہ زندہ واپس آ گئے۔ وہ جو تمہاری جان لینے نہیں بلکہ تمہیں ایک پیغام دینے آیا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ جیسے تیسے میں شہر واپس پہنچا۔ ڈاکٹروں نے مجھے چیک کیا، تمام رپورٹس نارمل تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن تب ہوا وہ واقعہ جس نے مجھے یقین دلوا دیا کہ جنگل اب بھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اچانک وہی سڑے ہوئے پھولوں کی بو میرے ناک تک پہنچی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن میں محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی ہے۔ پھر میں نے وہی شکل دیکھی۔ وہ میرے بستر کے سرہانے کھڑی تھی، اس کے کھوکھلے آنکھ کے ڈبے مجھے گھور رہے تھے۔ اور پھر وہی ہوا، وہی درد، وہی دل کی دھڑکنوں کا رک جانا۔ میں نے بستر پر تڑپ رہا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے محسوس کیا، وہ میرے قریب آئی، اس نے اپنا بے شکل چہرہ میرے چہرے کے قریب کیا اور پھر غائب ہو گئی۔ درد ٹھیک ہو گیا لیکن خوف میرے اندر گہرائی تک اتر چکا تھا۔ یہ محض ایک بار نہیں ہوا، یہ ہفتے میں 1-2 بار ہوتا تھا۔ ہر بار وہی بو، وہی شکل، وہی دل کا دورہ پڑنے جیسا درد۔ ڈاکٹر کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپینڈکس ہے، لیکن میں جانتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ PTSD، وہ وجود مجھے مارنا نہیں چاہتا، وہ تو بس مجھے یاد دلاتا رہتا ہے کہ میں نے اس کے گھر میں بے حرمتی کی تھی۔ وہ میرے روح کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ موت سے زیادہ خوفناک چیز کیا ہوتی ہے۔ وہ یہ انتظار ہے کہ کب وہ پھر آئے گا، کب وہ پھیلے گی، کب میرا دل رکے گا۔ میں جنگل سے بھاگ کر آیا تھا لیکن جنگل مجھے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کچھ سائے صرف جنگلوں میں ہی نہیں ہوتے، وہ آپ کے اندر بس جاتے ہیں اور پھر ایک دن وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں۔